جھوٹی قسم کھانا، خدا کی جھوٹی قسم کھانا، جیسے واللہ باللہ تاللہ، یہ خدا کی قسمیں ہیں، جھوٹی قسم کھانا۔ اور یہ بھی بتایا تھا جھوٹی قسم کے نتیجے میں جس طرح ظلم کا ظالم کو خدا مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے، قطع رحم کرنے والے کو مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے، اسی طرح جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی اللہ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانے والا۔ نمبر 17، بغیر کسی یقین کے اور مستند دلیل کے بات کرنا۔ یہ بہت سارے گناہان کبیرہ ایسا ہے کہ جس کو کبیرہ کیا صغیرہ بھی نہیں سمجھا جاتا، یہ اتنے عام ہیں۔ جو بات کہیں سے سنی، اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کر دیا۔ ایک بات کرنا خصوصاً جس کا تعلق دین سے ہے، عقائد سے ہے، اخلاقیات سے ہے، فقہی احکام سے ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر اس کے کہ اس نے کسی مجتہد کے رسالے میں فتویٰ کے طور پر دیکھا ہو، بغیر اس کے کہ وہ کسی امام معصوم کی مستند روایات میں اس نے دیکھی ہو، ایسی سنی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ معصوم کا فرمان یہ ہے کہ من الکذب، جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے یہ کہ جو سنو اس کو آگے بیان کر دو، یہ بھی من جملہ جھوٹی باتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی بغیر کسی معتبر مستند دلیل کے اور اس بات پر یقین حاصل ہوئے بغیر افواہیوں کی بنیاد پر جو بات کہیں سنی آگے اس کو چلا دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ 18واں گناہ جو ہے وہ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا گناہ، یعنی واجبات کو، فرائض کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ واجب نماز کی صورت میں ہو، روزہ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو۔ مثال دی ہے حجاب، بے حجاب، پردہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پردہ نہ کرنا، پردہ نہ کرنے والے کی بھی کئی قسمیں یا کیٹیگریز ہیں۔ بات پردہ نہ کرنے والے جس کو آپ کہتے ہیں نا نیم اوریان، نیم اوریان کا مطلب بہت نیم آدھے کو کہتے ہیں، آدھا بدن جو ہے نا وہ ننگا ہے، یہ بھی بے پردہ ہے۔ اچھا جی، وہ کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مکمل سر برہنا ہے، وہ بھی بے حجاب اور بے پردہ ہے۔ اچھا، یہ بعض خواتین قابل رحم ہے بیچاری، آدھا دوپٹہ سر پر رکھتی ہیں، آدھا سر جو ہے نا وہ سر کے بال باہر ہیں، وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا لکھ بھی چوری اور کچھ بھی چوری، پورا سر ننگا ہو وہ بھی بے حجاب ہے، آدھا سر کے بال باہر ہوں وہ بھی ہے، 1/4 حصہ 10واں حصہ بھی باہر ہے، چند بال بھی باہر ہیں جان بوجھ کے، وہ بے حجاب ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، ترک حجاب گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا یہاں وہ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے، ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ جو مال سادات ہوتا ہے خمس میں سے، وہ ان سادات کو دیا جاتا ہے جو غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مکمل طور پر بے روزگار ہے آمدنی، لیکن اس کے وہ ضروریات زندگی کو اخراجات جتنے ہیں اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ بچے ماشاءاللہ رسول خدا کی حدیث پر عمل کر رکھا ہے، تناصروا تناکحوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامۃ ولو بالسقط، نکاح کرو اور اولاد بڑھاؤ، جو بچہ تمہارا ضائع ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی میں روز قیامت فخر کروں گا۔ یہ ہم جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو سناتے ہیں، سمجھ کسی میں کہ نہیں آتا۔ جی ماشاءاللہ کافی اولاد ہے، ٹھیک ہے 18-19 گریڈ کا آفیسر ہے، لیکن بچے اتنے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں کہ اس کی آمدنی تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، یہ فقیر ہے۔ فقیر ہو، نماز روزے کا پابند ہو، خاتون ہو تو وہ باحجاب ہو۔ ہم نے جو فارم چھاپا ہوا ہے اس میں جہاں عالم دین کی تصدیق ہوتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سائل یا سائلہ یا
جو ہے نا وہ شریعت کی پابند ہے، بریکٹ میں صوم و صلات کی پابندی ہے، خاتون ہے تو وہ باحجاب ہے، ٹیلی فون نمبر بھی وہاں وہ تصدیق کرنے والے عالم دین کا ہوتا ہے، پھر میں اس کو فون بھی کرتا ہوں کہ یہ کس حد تک ان کو جانتے ہیں نماز وغیرہ۔ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی غریب تو ہے لیکن نماز وغیرہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں تو آپ نے تصدیق کیوں کی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم وہ دینے والا ہمارے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، ہلا بلا گردن مولا، آگے ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ایسا آدمی کو ملے مال سعادات نے جو سید بھی ہو، فقیر بھی ہو، صوم و صلات کا پابند بھی ہو، اور خاتون ہو تو وہ باحجاب بھی ہو۔ ایسے کیس سامنے آئے ہیں کہ بعض اوقات ہم ان کو بلا کے انٹرویو لیتے تھے۔ میں خود ایک اوٹرسٹی 30-35 سالہ خاتون ہے، جب اسے پوچھا میں نے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں یا کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، کہا آغا جی میں بھی سورہ یاد کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نماز سیکھی نہیں ہے۔ ہاں، اثنا عشری مکتبہ اہل بیت کے پیروکار۔ اچھا جی، اور وسائر واجبات الہی، واجبات کو ترک کرنا، جو کام شریعت میں واجب ہے اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو ترک کرنے والا وہ فاسق ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس میں عادل ہونا شرط ہو۔